بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام میرا پاکستان میرا گھر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, جس وقت وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پہلی تقریر کی اور 50 لاکھ گھروں کے بنانے کی بات کی یا لوگوں کو گھر دینے کی بات کی, اس وقت بہت سے سوالات اٹھے اور خاص طور پہ اپوزیشن پارٹیز نے یہ کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 50 لاکھ گھر بنا لیے جائیں, اس لیے کہ 50 لاکھ گھروں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں ایوریج 5 لوگ بھی رہیں تو تقریباً 2.5 کروڑ لوگوں کی رہائش کی بات کی گئی تھی. اس وقت کے چیئرمین آباد حسن بخشی صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے یہ سوچا کہ اس کو کس طریقے سے عملی جامہ پہنایا جائے, یعنی کوئی ایسی اسکیم لانچ کی جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے 50 لاکھ گھر صرف حکومت کے لیے بنا لینا آسان نہیں تھا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات تھی, پھر مختلف اداروں کی آپس میں کولیبریشن کی بات تھی, یعنی نہ صرف جو ہماری بلڈرز یا ڈیولپرز انڈسٹری ہے صرف تعمیراتی انڈسٹری کی بات نہیں تھی بلکہ اس سے جڑے تمام انڈسٹریز, اور پھر اس کے بعد جو ایک اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان تمام چیزوں کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا. اگر لوگ اپنے استطاعت رکھیں اور خود گھر خرید لیں تو پھر حکومت کو مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے, یعنی ایسے ادارے بھی ہونے چاہیے جو کہ سرمایہ فراہم کریں یہ گھر خریدنے کے لیے. چنانچہ ایک طرف آباد نے اپنی اسٹریٹجی اور پلاننگ تیار کی کہ کس طریقے سے ہم اس اسکیم کے اندر ایسے پروجیکٹس بنا سکتے ہیں جو کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہو, تاکہ نئے گھر بنے, آبادی مزید جو ہے نا وہ نئے گھروں کی طرف شفٹ ہو, بے گھر لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو جو اپنے ذاتی مکان میں نہیں رہتے انہیں سر چھپانے کا ایک ٹھکانہ مل جائے. ساتھ ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ایک پالیسی فارمولیٹ کی جو کہ اسپیشلی میرا پاکستان میرا گھر اس اسکیم کے لیے تھی. عام طور پہ اگر آپ بینک جائیں اور کوئی گاڑی فائنانس کرنے کی بات کریں تب بھی 8 سے 9% مارک اپ بتایا جاتا ہے, جو کہ جب انٹرنل ریٹ آف ریٹرن نکالا جاتا ہے یا جب اس کی کیلکولیشن نکالی جاتی ہے کہ 5 سال میں یا 7 سال میں ایک صارف نے کتنے پیسے بینک کو پیمنٹ کر دیے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی تقریباً 100% پیسے زیادہ لے لیے گئے, 70% پیسے زیادہ لے لیے گئے. چنانچہ ایک ایسی پالیسی بنائی گئی جس میں لوگ بآسانی ایک اعتماد کے ساتھ بینک سے یہ فائنینسنگ فیسلٹی حاصل کر سکیں, اور یہ تمام بینکس کو ایک یونیفارم پالیسی دے دی گئی تاکہ کمپٹیشن نہ رہے کہ جی فلاں بینک اتنے % پہ لون دے رہا ہے, فلاں بینک اتنے % پہ لون دے رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک طرف آباد کی جانب سے پلان کی گئی, دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے پلان کی گئی. انیشیلی جب اس اسکیم کا آغاز کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے نئے گھروں کو ترغیب دینے کے لیے اسکیم ایسی رکھی گئی کہ جی فرسٹ لیز والے گھروں کے لیے ہی فائنانس کی جائے گی, یعنی یہ اسکیم ہوگی. دوسری طرف یہ بھی تھا کہ جی کنسٹرکشن 1 سال سے پرانی نہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ کنسٹرکشن ہو. پھر کووڈ کی وجہ سے کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے ہماری اس نے بہت زیادہ سفر کیا, اس لیے کہ لاک ڈاؤن, SOPs اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے کنسٹرکشن انڈسٹری تقریباً بیٹھ سی گئی تھی. اب اس میں جب SOPs کے ساتھ کنسٹرکشن کو کھولا گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسکیم لانچ کی گئی تو اس میں بہت بڑی ریلیکسیشن بھی دے دی گئی. یعنی شروع میں جب لوگ تھوڑے سے ہیسیڈنٹ تھے کہ کس طریقے سے جا کے ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم دیکھیں گے, ایک کوئی پروجیکٹ دیکھیں گے, پھر اس کی فائنینسنگ کہاں سے آئے گی, لیکن اب یہ تمام چیز آسان کر دی گئی. اور اس کو مزید آسان کرنے کے لیے A&I گروپ آف کمپنیز نے ایک اویئرنیس کیمپین پلان کی جو کہ 12 اپریل تک جاری رہے گی, اور اس میں لوگوں کو یہ آگاہی فراہم کی جائے گی کہ وہ کس طرح اپنے لیے ایک اچھا پروجیکٹ جو کہ لو کاسٹ ان کی استطاعت میں ہو وہ دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بینکس, ایک بینک نہیں کئی بینک ایک ہی فلور پہ موجود ہیں جو کہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح یہ فیسلٹی جو ہے یہ دی جائے گی. تو اس حوالے سے RJ مال کے 4th فلور پہ کنیکٹ کمرشل ہب پہ ایک اس فلور پہ جو ہے مختلف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اور بینکس کو یہاں دعوت دی گئی تاکہ وہ ایسے لوگ جو کہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آ کے یہاں پہ بینکوں سے معلومات حاصل کر سکیں اور پھر اپنی اپلیکیشن لاگ ان کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ ایک پروجیکٹ بھی اناؤنس کیا گیا اسکیم 45 میں جو کہ پہلے تھوڑی زیادہ کاسٹ پہ تھا لیکن اب اسے کم کاسٹ پہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ اس اسکیم میں آ سکے اور لوگ اس سے استفادہ کر سکیں.
ناظرین اسی کیمپین کو آگے بڑھاتے ہوئے میٹرو نیوز جو کہ اس کیمپین میں میڈیا پارٹنر ہے، ہم نے اس پروگرام کا اہتمام کیا جو ہم ہر ہفتے اور اتوار کو پیش کرتے ہیں، جس میں ہم وہ تمام سوالات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہوں، یا اس کے علاوہ ہمارا جو نمبر ہے وہ بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ یہ پروگرام اس وقت براہ راست آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، کال کر کے اپنے کوئی سوالات اگر آپ کے ذہنوں میں ہوں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے جو ہمارے آج کے مہمانان گرامی ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ تاجر رہنما ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خاص طور پہ تاجروں کے حقوق کی بات کی جائے یا جب بھی کوئی ایس او پیز کی یا ایسی بات کی جاتی ہے اس میں آپ کو بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عتیق میر فاؤنڈیشن کے بانی اور سربراہ جناب عتیق میر صاحب، السلام علیکم۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین میرے جو آج کے دوسرے مہمان ہیں یہ وہی شخصیت ہے جن کا میں نے ابھی ابتدا میں ذکر کیا کہ جب یہ اسکیم لانچ کی گئی اور آباد کی جانب سے اسکیم فارمولیٹ کی گئی تو ان شخصیت نے کئی چکر اسلام آباد کے لگائے، اور یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ باقاعدہ پلان کر رہے ہوتے تھے کہ کس طریقے سے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم لوگوں کو دینی ہے تاکہ لوگ اس میں فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس چیئرمین آباد جناب حسن بخشی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن بخشی صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں وقت نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ ناظرین ہمارے جو آج کے تیسرے مہمان ہیں وہ فلنتھراپسٹ ہیں، یعنی سوشل ورکر ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اے ایم ٹی ایف کے، اکانومسٹ اور فائنینشیل انالسٹ بھی ہیں، دی فائنینشیل ڈیلی سے ان کا تعلق ہے، جناب عتیق الرحمان صاحب، السلام علیکم۔ سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسن بخشی صاحب آپ سے آغاز اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اسکیم پلان کرنے میں اور ان تمام چیزوں میں جہاں ذاکر محمود رضوی صاحب کام کرتے رہے، دوسری جانب آباد کی جانب سے آپ کام کرتے رہے، سر کس سوچ کے تحت یہ سٹارٹ کی آپ نے پلان کرنا یہ اسکیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تھے، انہوں نے آباد وزٹ کیا تو انہوں نے کہا اور وہاں اعلان کیا کہ میں پاکستان کے ان لوگوں کے لیے مکان بنوانا چاہتا ہوں جس کو آج تک مکان لینے کی یا تو ان کے پاس فائنینشیل کیپیسٹی نہیں رہی ہو یا جو مکان نہ لے سکیں۔ تو وہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا اور ان کے الیکشن مینیفیسٹو میں بھی یہ چیز آئی۔ جیسے ہی وہ الیکٹ ہوئے پرائم منسٹر، انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی، انہوں نے مجھے بھی اس میں انڈکٹ کیا، اور اس ٹاسک فورس کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح وہ جو انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جو اس ملک میں 50 لاکھ مکان بنے، نہ صرف گورنمنٹ انیبل کرے بلکہ لوگ اپنی طور پہ بھی جو مکان بنانا چاہتا ہے ان کے لیے فیسلٹیز کریٹ کی جائے۔ اس کے 1 سال کے بعد پھر بنا نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس کو ہیڈ کرتے ہیں جنرل انور حیدر صاحب، اور یہ ایک لیجسلیٹو کام سے نیشنل اسمبلی اور سینیٹ سے بھی۔ اس کے بعد بہت کام ہوا اور وہ جو 72 سال کی مشکلیں تھیں اس انڈسٹری کے لیے اس قدر ایک کر کے سالو ہوتی گئی، ریزالو ہوتی گئی فیڈرل لیول پہ، جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس کے میں سمجھتا ہوں اس کا فروٹ آتے والے وقتوں میں پاکستان کے وہ لوگ جو آج تک مکان نہیں خرید سکے یا جن کے پاس شوق ضرور تھا، پیسے نہیں تھے، بینک جن کو فائنانس نہیں کرتی تھی، وہ مجبور تھے کچی آبادیوں، بینک جن کو فائنانس نہیں کرتی تھی وہ مجبور تھے کچی آبادیوں میں، سلمز میں جا کے رہیں۔ ان کو اب مواقع مل رہے ہیں کہ وہ اپنا مکان خریدیں اور صرف 2.5 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کریں۔ 3 لاکھ روپے فیڈرل سال میں یہ گرانٹ رکھی گئی ہے، اور اس کے بعد 19-20 لاکھ روپے وہ رہتے ہوئے مکان میں 6,500 ہزار روپے کی قسط میں دیتے رہیں گے، جو کہ میرے خیال میں وہ جو آج کرایہ دے رہے ہیں جن مکانوں میں رہنے کا، اور وہ مکان ہیں جو لیگل انآتھرائز ان اپرووڈ ہیں اور جس کی کوئی سسمک کوالٹی نہیں ہے، مطلب خدا نہ خواستہ ان کیس آف ارتھ کویک وہ گر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کراچی میں دیکھتے ہیں ہر مہینے 2 مہینے میں ایک بلڈنگ ٹیڑھی ہوتی ہے، گرتی ہے، تو ان لوگوں کو آسان اقساط پہ یعنی 6,000-7,000 کی اقساط پہ مکان ملے گا۔ مکان کی قیمت 25-27 لاکھ روپے ہوگی، اور ایکچولی جب یہ مکان دیا جائے گا تو اس کی مارکیٹ کی قیمت 40 سے 50 لاکھ ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو گورنمنٹ نے اسکیم بنائی ہے یہ بہت ہی بہترین موقع ہے۔ آپ کے کیمرہ مین ہیں، یہ سچویٹڈ کس جگہ ہوگا سر؟ اصل میں یہ پورے پاکستان میں ہوگا۔ نہیں سر، جیسے اگر میں کراچی کی بات آپ سے کروں، اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ شہر میں کام کرتا ہے، شہر سے ہماری مراد صدر، آئی چودھری کا روڈ یا یہاں، اب جب وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم پہ جاتا ہے، اسے اسکیم 45 سرجانی ٹاؤن یا ایسی جگہوں پہ ملتی ہے، سر جتنے پیسے وہ اپنے کرائے میں بچا رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ پیسے اس کے ٹرانسپورٹ میں لگ رہے ہوتے ہیں۔
تو سر کیا ایسے لوگوں کے شہر میں ایسی جگہ نہیں دی جا سکتی جو کہ کوئی ڈسپیوٹڈ ایسی چیز ہو جو کہ گورنمنٹ کے پاس ہو یا اور دوسری چیزیں ہو, یا سر جو پرائیویٹ لوگ بھی جو یہ جگہیں یا ایسے پروجیکٹس بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سر کچھ گورنمنٹ سے انسینٹیو لے کے یہ اچھی جگہوں پہ بھی, یعنی ایسی جگہوں پہ جو کہ فار فلنگ نہ ہو, شہر کے بیچوں بیچوں, وہاں پہ بھی کچھ چیزیں بنائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد لینڈ, ہاؤسنگ اور ایجوکیشن پروونشل سبجیکٹ ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ پنجاب میں ہو رہی ہے, کیونکہ پنجاب کی گورنمنٹ لینڈ دے رہی ہے, گورنمنٹ کے پاس لینڈ ہوتا ہے. اسلام آباد میں لینڈ دیا جا رہا ہے, سنجانی میں پروجیکٹ آ رہا ہے, فراش ٹاؤن کا پروجیکٹ آیا ہے, ایل ڈی کا بھی آپ نے 2 دن پہلے دیکھا آیا ہے, پشاور میں ہو رہا ہے. اب یہ اگر لینڈ, کراچی میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس لینڈ نہیں ہے, ایک بڑا لینڈ ہے ہاکس بے میں اور باقی آؤٹ اسکرٹس میں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے شہر میں آئے تو پھر سندھ کی پروونشل گورنمنٹ نے 2 قدم بڑھانے پڑیں گے. اور یہ چونکہ اٹس ہاؤسنگ فار آل, اس میں کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن کوئی وہ نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے, اس غیر مشروط طور پہ ہے. تو سندھ گورنمنٹ نے وہ زمینیں جو کہ قبضہ ہو رہی ہیں 2 نمبر سے, آپ سمجھے لوگ کاغذات بنا کے اس پہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ نے وہ زمین دینی پڑے گی تاکہ یہ شہر کے اس جگہ پر بھی آ سکے کہ جہاں پر لوگوں کا آمد رفت آسان ہو. اس وقت یہ ہے کہ یہ آؤٹ اسکرٹس میں آ رہا ہے, جیسے آپ سمجھے نیشنل ہائی وے کی طرف آئے گا, اسکیم 33 میں آئے گا, آپ کا ایل ڈی اے میں لیاری کی طرف آئے گا. چونکہ زمینیں بڑی زمینیں اور اس میں زمین سستی چاہیے, اس میں مہنگی زمین پہ آپ یہ نہیں کہ سمجھ سکتے کہ 25 یا 27 لاکھ میں آپ انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کریں اس زمین کا اور مکان بھی بنا کے آپ ایک کوالٹی کا مکان دیں. لو کاسٹ جب ہوگی جب لینڈ پرائس کم ہو تو اس کے بعد ہی پھر ظاہر سی بات ہے صرف جو اسٹرکچر پرائس یا جو کنسٹرکشن پرائس ہے اس پہ فوکس کیا جائے. عتیق میر صاحب کیا کہتے ہیں سر گورنمنٹ کی اس اسکیم کے بارے میں, آپ کیا کہتے ہیں, تاجر حضرات اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے ایک تاثر تو اچھا ہے کہ لوگوں کو مکان دینے کی بات ہے, لیکن اگر چند تلخ حقائق کو دیکھیں تو یہ ان لوگوں کے لیے اسکیم نہیں ہے وہ جو خط غربت سے نیچے 40% آبادی زندگی گزار رہی ہے, وہ تو اسی طرح رہے گی, ان کے لیے یہ نہیں ہے. اب یہ کن لوگوں کو ملیں گے یہ مکان, اس سے کون استفادہ حاصل کر سکے گا؟ وہ لوگ جو کم از کم مڈل کلاس ہیں یا مڈل ٹو لوور ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ماضی میں جا کے دیکھیں, ماضی کے تجربات میں آپ دیکھیں کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس نے جب بھی لوگوں کو قرضہ دیا ہے 20 سال 30 سال, وہ 30 سال کے بعد بھی وہ سود کی ادائیگی کے باوجود رقم وہی رہتی ہے جو کہ انہیں پہلے دن دینا تھی. تو اس میں بھی چونکہ سود کا عنصر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نوسط تو موجود ہے. یہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے سمجھتا ہوں. پر سود اور اب مارک اپ یا ان چیزوں میں بڑا فرق ہے سر, اور خاص طور پہ ظاہر سی بات ہے بائی بیک جہاں پہ آ جاتا ہے, یعنی بینکس جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ گھر آپ کے لیے خرید لیتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ آپ کو بیچ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کاروبار کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جاتا ہے, اس لیے کہ سود والی بینکاری تو ویسے ہی ممنوع ہے اور پاکستان میں بین ہے ٹوٹل. لیکن یہ کہ اب ظاہر سی بات ہے بینکس اگر بغیر یعنی جب وہ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو تجارت بھی ہے نا سر. آپ آخر مجھے آپ ایک بات یہ بتائیں کہ آپ جو فرنیچر خریدتے ہیں جو کاسٹ آتی ہے کیا اسی کاسٹ پہ صارف کو بیچ دیتے ہیں؟ دیکھیں وہ قطعاً ایک مختلف بات ہے, ایک منافع کی شرح کچھ اور بات ہے. سود کا جو معاملہ ہے وہ تو 4% جو ہے وہ منافع ہے, شرح منافع اس اسکیم میں. آپ کچھ بھی نام دے 3%. آپ مجھے بتائیں کہ آپ 3% پہ کاروبار کرتے ہیں سر کاروبار پہ پرسنٹیج نہیں ہوتا, اس میں تو ایک آدمی کمپرومائز کرتا ہے خریدار. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کسی کو اصل بینک خرید رہے ہیں اور بینک آپ کو دوبارہ پرچیز کر رہا ہے, جس طرح آپ ایک مال خریدتے ہیں اور صارف کو مال بیچتے ہیں. بینک کی شرائط تو وہ سود کا عنصر ہے نا ڈاکٹر صاحب. نہیں سر بات یہ ہے نا, دیکھیں میں لوگوں کو بھی یہ سمجھانا چاہتا ہوں, یہ لوگ کہتے ہیں نا کنونشنل بینکنگ, میں خود سود کے بہت خلاف ہوں. سود لینے والا جو ہے نا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سود لینے والا یا سود دینے والا اس طرح سے جس طرح اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے. لیکن سر ان چیزوں کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ایک طریقہ بنایا گیا ہے کہ آپ ایک چیز یعنی اس کو ایک تجارت کی فارم دے دی گئی ہے
وہ پہلے قسطوں پہ سامان لیا کرتے تھے, قسطوں پہ زیادہ مارک اپ دیا کرتے تھے. وہ بھی ایک طریقہ یہ تھا کہ قسطوں پہ آپ کسی دکان سے جاتے ہیں اور انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز اٹھا رہے ہیں. جس طرح آپ اپنی دکان میں کوئی چیز بیچنے کے مجاز ہیں کہ آپ اس کو 50 روپے کی بیچیں یا 100 روپے کی بیچیں, یہ آپ کی مرضی ہے سر. اب اگر آپ 50 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچتے ہیں تو صارف آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ 50 روپے سود لے رہے ہیں. لیکن جب آپ قسطوں پہ کوئی چیز لیتے ہیں تو اس میں بھی 2 عنصر ہیں. جی, اس پہ بھی مارک اپ بھی ہے اور ایک طے شدہ قیمت بھی ہے جی, جس کی قسطیں کر دی جاتی ہیں. جی, قیمت اگر 20,000 کی ہے تو اس کو 25,000 مقرر کر کے جی, اس کی قسطیں کر دی جاتی ہیں. جی, یہ سود نہیں ہے, یہ سود نہیں ہے. نہیں. لیکن اگر آپ اس میں ایک پرسنٹیج, جس طرح کار فائننس اچھا, اگر ایک گھر ہو اور وہ 60 لاکھ کا لے کے بینک اس کی قیمت 1 کروڑ روپے کر دے اور 1 کروڑ روپے کی 240 20 سال کی قسطیں بنا دے, وہ سود ہوگا؟ دیکھیں جو طریقہ کار اس وقت رائج ہے. بخشی صاحب مسکرا رہے ہیں میری بات پہ. تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا. جی, میں چاہوں گا بخشی صاحب اس کا جواب دیں. دیکھیں بات یہ ہے, ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلامک بینک انوالوڈ ہے اور آپ کمال سمجھیں گے کہ میجر کام ہی اسلامک بینکس کر رہے ہیں. میں ایک تھوڑی سی کروڈ مثال ہے بٹ دینا ضروری ہے. اسلام نے ہر چیز کا ایک طریقہ بتایا ہے. اگر آپ کسی خاتون سے نکاح کرتے ہیں تو وہ حلال ہو جاتی ہے, اور آپ نکاح نہیں کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتی ہے. جی, تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام, تقی عثمانی صاحب ہیڈ کرتے ہیں ان بینکس کو, اور انہوں نے اس پہ باقاعدہ ریسرچ کر کے فتویٰ دیا ہے. مشارکہ سسٹم. جی, تو ہم یہ سمجھتے ہیں, اور یہ اس قسم کا نظام سعودی عرب میں بھی چل رہا ہے اسلامک بیسڈ, اور دوسرے اسلامک کنٹریز میں بھی چل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل, ہم سب سود کے خلاف ہیں, پر جو اسلامک نظام ہے جس کو مجھ سے شاید میر صاحب سے بھی جو اہل لوگ ہیں جنہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے, ہمیں رادر دن اس کی ڈیبیٹ پہ جانے کہ ہم اس کے پلس اینڈ مائنس, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح اور عوام فرینڈلی بنا سکتے ہیں, تاکہ ہر آدمی جو, دیکھیں گھر تو ایک جنرل ریکوائرمنٹ ہے نا, گھر تو ہر گھر کی ریکوائرمنٹ ہے. جہاں شادی ہو رہی ہے, جہاں بچے ہو رہے ہیں, وہاں ایک ریکوائرمنٹ ہے. ہم کس طرح سب مل کے پرائم منسٹر کو مزید ہم وہ کریں, ہر آدمی لے سکے. میں آپ کو اس بات کی چھوٹی سی مثال پہلے ناظرین کے لیے دینا چاہوں گا. ایک شخص قسطوں کا کاروبار کرتا تھا, اب وہ ظاہر سی بات ہے اس کے ذہن میں یہ آیا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے, لوگ کچھ پیسے بھی لے لیتے تھے. ٹھیک ہے, اب ظاہر سی بات ہے جو کاروباری آدمی جو پیسے دے رہا ہے وہ سوچتا تھا یار میں اگر اس پہ پیسے اوپر لیتا ہوں تو پھر یہ سود ہے. وہ پھر اس نے کیا یہ کہ وہ جتنے پیسے کسی کو چاہیے ہوتے تھے اس کا پیور گولڈ خرید کے دے دیتا تھا. وہ کہتا تھا جی یہ گولڈ میں نے آپ کو دیا ہے, اس کے پیسے میں آپ سے قسطوں میں واپس دوں گا, لیکن یہ آپ کو گولڈ اتنے میں دوں گا. تو سر, اچھا عتیق الرحمان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, فائنینشیل اینالسٹ ہیں سر, کیا کہیں گے اس اسکیم کے بارے میں, نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم, میرا پاکستان میرا گھر اسکیم, کیا سمجھتے ہیں کتنی وائبل ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ, پہلے تو میں آپ کو مشکور ہوں آپ نے مجھے بلایا ہے, اور کچھ ٹیکنیکل بات اس طرح ہے کہ یہ ایک ونڈرفل اسکیم ہے. ایسی اسکیم نہ پہلے آئی ہے نہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو پریسائزلی میں ایک بات کہنا چاہوں وہ یہ ہے کہ ڈیٹ کریشن تھرو ویلتھ کریشن, ڈیٹ ری پیمنٹ تھرو ویلتھ کریشن. آپ کو میری بات سمجھ میں اس طرح آئے گی کہ آپ نے قرض لیا اور کسی چیز کو بنا کر وہ قرض آپ نے اتارا. یہ آپ نے کسی اور اسکیم میں ایسا دیکھا نہیں ہوگا کہ ایسا کچھ ہوا ہے. یعنی ڈیٹ ری پیمنٹ, قرضہ کی واپسی, ویلتھ کریشن کے بعد کچھ بنا کر کوئی جائیداد حاصل کر کے. تو اس اسکیم سے حاصل یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنا قرضہ اتار رہے ہیں کسی چیز کو بنا کر, اور کسی اسکیم میں ہم ایسا کر نہیں پا رہے. نمبر 1, اتنی اسکیری کنڈیشن ہے, فائنینشیل کنڈیشنز اتنی خراب ہے, اکنامکلی ہم اتنے سٹریس میں ہیں. اس دوران ان امپلائمنٹ کا ایک بہت بڑا گھوسٹ ہمارے ملک پہ بھی آ گیا جیسے ساری دنیا میں. یہ واحد اسکیم ہے جس نے ان امپلائمنٹ کو چیک کیا. جی, 44 کمپوننٹس ہیں اس اسکیم کے, اس کنسٹرکشن پالیسی کے, جس کے تحت وہ چیزیں وائبل ہوئی ہیں جو ڈیٹ پڑی ہوئی تھی. جب وہ وائبل ہوئی, انڈر پروسیس آئی ہیں, جب ان کا کام دھندا شروع ہوا ہے اور ان کی مینوفیکچرنگ شروع ہوئی, تو آپ دیکھیں آٹومیٹکلی آپ کو ان امپلائمنٹ کو چیک کرنے میں مدد ملی, اور پھر آپ کی اکانومی بہتر ہوتی جائے گی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ہر جو
डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, इसको इस फेनोमेना मिले कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ टाइकोन्स भी होते हैं जी। वो टाइकोन्स सारे मनी पे कब्जा करके बैठे होते हैं। इस स्कीम के तहत क्या होगा कि मनी स्प्रेड Circulate होगी होगी। और एक कॉमन मैन के पास भी वो पैसा आएगा थ्रू बैंकिंग चैनल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो दूसरी स्कीम्स में पॉसिबल नहीं है। मैं मिसाल दूंगा कि जब कोविड आया तो स्टेट बैंक ने बेपनाह रीफाइनेंस स्कीम्स अनाउंस की। वो रीफाइनेंस स्कीम्स मॉड्यूल थी या तो हेल्थ पे या इंडस्ट्रीज को एक्सपेंशन पे या लोगों की सैलरीज देने पे, बस ये लिमिटेड थी वो रीफाइनेंस। लेकिन ये इसका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है, इसकी वजह से काफी एक्सपेंशन आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि जब आप इस स्कीम की बात करते हैं तो हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि इस स्कीम के तहत एक आदमी जो घर का मालिक कभी नहीं बन सका उसको एक उम्मीद पैदा हुई कि घर का मालिक बनेगा। गवर्नमेंट ने 378 बिलियन रुपीस बैंक को एलोकेट किए कि वो लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करे। और वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? लो कॉस्ट फाइनेंसिंग के तहत। और लोगों को अब देखिए, आप उसको थोड़ा सा रिवाइज भी किया पिछले दिनों, और कितना सहूलतें दे। 5% का मार्कअप था, उसको 3% पे लेके आए। 7% का मार्कअप था, उसको 5% पे लेके आए। फिर इसके अलावा कुछ बैंक से निकल के माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को भी कहा। आज आपने पढ़ा होगा कि एसईसीपी ने मुदारबास को भी कह दिया कि आप लो कॉस्ट फाइनेंसिंग की तरफ जाएं। कितना इसका स्पेक्ट्रम बढ़ता चला जा रहा है। तभी बढ़ेगा ना स्पेक्ट्रम किसी चीज का जब वो कोई उसमें वैल्यू होगी, कोई स्ट्रेंथ होगी, कोई वेट होगा। तो इसमें बहुत बड़ा वेट है। इट्स अ वंडरफुल स्कीम और इसमें सबसे बड़ा फायदा सिर्फ एक आदमी को नहीं, पूरे मुल्क को, एक सूबे को नहीं, तमाम सूबों को है। ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ हम ब्रेक पे भी जाना चाहेंगे। अतीक मीर साहब, कोई फाइनल कमेंट आप अगर देना चाहें? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि लोगों को रहने को घर मिले और उन लोगों को मिले जो बेघर हैं जी। लेकिन मेरा इसमें मुबाहिसे का मकसद सिर्फ यही था कि इस तासुर को ख़त्म होना चाहिए कि इसमें मार्कअप का या सूद का कोई अंसर है। अगर ये तासुर ख़त्म हो जाता है, जैसे इस्लामी बैंकिंग में मार्कअप तो नहीं है लेकिन वो एक किराए की एक सूरत में उसके एक साथ मुकर्रर करते हैं और फिर 30 साल 35 साल या 20 साल के बाद जो भी उसकी वैल्यू होती है उस वैल्यू के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं जो किराया देता है। ठीक। तो ये चूंकि लोग इसको यूं पसंद नहीं करते हैं कि उस वक्त तक घर की जो वैल्यू है वो कहां से कहां निकल जाती है, रेंटल पे जो बेस करता है। तो सर, ओवरऑल आप समझते हैं कि इस स्कीम से लोगों को फायदा हो रहा है? ये तो जब अमली तौर पे ये सिलसिला चलेगा, इसलिए कि अभी आप खुद फरमा रहे थे कि इसमें मिसाल के तौर पे जिस सूबे की हुकूमत वफाक की इस स्कीम से इत्तेफाक नहीं करती, वो तो चाहेंगे कि वो उसको एक नंबर स्कोरिंग वाला मामला है, वो ना जमीन देगी ना उसकी पजीराई करेगी। तो क्या सूबा सिंध के लोगों को तो इससे फायदा हो ही नहीं सकेगा जी, क्योंकि ना जमीन वागजार होगी। सर, अब ये बिल्कुल देखना यही है कि किस तरीके से आबाद जो है वो अपना रोल प्ले करते हुए सिंध हुकूमत से जो रिलीफ चाहिए वो हासिल करती है। बहरहाल अतीक मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक डिबेट नहीं होगी उस वक्त की चीजें खुल के सामने नहीं आती। हम एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान मेरा घर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल और आपको बताते चलें कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से जो आगाही कैंपेन चलाई जा रही है, अवेयरनेस कैंपेन, जिसके तहत ये प्रोग्राम भी पेश किया जा रहा है। मेट्रो वन बहैसियत मीडिया पार्टनर जो है ये प्रोग्राम पेश कर रहा है और हमारा मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग की स्कीम के जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो भी बताएं, प्लस जो आप लोगों के जहनों में सवालात हैं उनके जवाब भी हासिल करें। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शेख मोहम्मद इरशाद साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं शान वतन मीडिया हाउस के। इनसे हम बात भी करना चाहेंगे, सहाफ़ी हैं। जी शेख मोहम्मद इरशाद साहब, क्या कहते हैं सर खास तौर पे ये A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज की इस जो आगाही मुहिम चलाई जा रही है, क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, शुक्रिया बुलंद इकबाल साहब आपका। बात ये कि जो A&I ने ये काम जिस तरह से लॉन्च किया, जिस तरह से शुरू किया है, ये काम तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वफाक और सूबाई गवर्नमेंट, आप समझ रहे हैं, आपको मतलब हसन बख्शी साहब बैठे हैं और बाद अतीक साहब भी बैठे हैं, तो वफाक और सूबा सिंध बड़ा एक
बड़ा एक तजाद है, बड़ा एक मसला है। और जब तक ये एक जगह नहीं जमा होंगे, एक जगह नहीं बैठेंगे, तो उस पर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होगा। हमने देखा, जैसे भी मैं सुन रहा था आपकी बातें कि आपने कंसेशन के हवाले से बातें की, तो वज़ीर आज़म साहब ने तो बड़ा अनाउंस कर दिया, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट सिंध में नहीं देखने में आया, पर रिलीफ नहीं मिला। जितने भी बिल्डर्स हजरात थे, ये हसन बख्शी साहब मेरे ख्याल से इस बात को सेकंड करेंगे मेरी बात को, कि जितने भी बिल्डर्स हजरात थे उनको उसमें रिलीफ नहीं मिला। तो ये एक बड़ा मसला है कि पीएम साहब अगर कुछ अनाउंस करते हैं तो सुबह सिंध उस पर अमल दरामद नहीं करता, वो अपनी एक पॉलिसी लेकर आता है। मैं हसन बख्शी साहब से बात करना चाहूँगा। सर, केडीए की स्कीम की जानिब से प्लान की जा रही है कि स्कीम जो कि हब और सुजानी से आगे के इलाके में प्लान की जा रही है, बहुत बड़े मतलब ठीक ठाक हजारों एकड़ पर जो है ना ये स्कीम प्लान की जा रही है, जो कि हब रिवर की वजह से पानी भी वहाँ मिल जाएगा, सुई सदर्न गैस की वो भी मौजूद है, बिजली की हाई टेंशन वायर्स भी मौजूद हैं, बिजली भी ले ली जाएगी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 3 लाख रुपए का एक 120 गज का प्लॉट दिया जाएगा। सर, इसके हवाले से आपसे जानना चाहूंगा, आपकी नॉलेज में है कि ये स्कीम प्लान की जा रही है और ये बहुत जल्द समरी जैसे ही पास होगी तो इसको लॉन्च कर दिया जाएगा? देखिए, मेरी नॉलेज में बिल्कुल है। मैं ये समझता हूँ जब ये फेडरल गवर्नमेंट ने काम शुरू किया ना, एक ऑटोमेटिक कंपटीशन शुरू हो जाएगा विद इन दी प्रोविंसेस। कोई प्रोविंस चाहे या ना चाहे, एक पब्लिक प्रेशर क्रिएट होता है। देखिए, जब नादरा का सिस्टम आया तो सब लोगों ने उसको एडॉप्ट कर लिया, उस CNIC को। जब पासपोर्ट डिजिटल हुआ, सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह अगर ये 3 सूबों में स्कीम हुई तो लामहला सिंध गवर्नमेंट अपनी ताकत लगाएगी, शायद वो नया पाकिस्तान नहीं पुराने पाकिस्तान में बनाएगी, पर उनको भी देखिए, पब्लिक इनको भी इलेक्शन में जाना ही है ना। नया सिंध स्कीम हो, कोई भी हो, देखिए हमें उससे मेरे जहाँ तक इल्म में है वो ये कि पाइपलाइन में है केडीए की जानिब से स्कीम्स, और कराची के लिए खास तौर पे। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अब मजबूरी है, सबको करना ही पड़ेगा। और जो पहले बात हो रही थी जमीन अवेलेबल नहीं है, तो हमारे कराची के चंद बिल्डर्स फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके अपनी जमीन पे करने जा रहे हैं, नॉर्दर्न बाईपास पे 5,000 यूनिट बनाने जा रहे हैं, उसको भी वर्किंग पे। तो एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा। मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट पीछे नहीं रहेगी, लीड करेगी, और लीड करना भी चाहिए उनको, क्यों नहीं, अच्छे काम में रेस तो जीतना चाहिए। सर, क्या कहते हैं A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज की इस आगाही मुहिम के हवाले से? देखिए, ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये एक आम आदमी के लिए आपने काम किया है। पहले कर्जा किसको मिलता था? पहले उसको मिलता था जो सरमायादार होता था या कनेक्टेड होता था या जो कमीशन देता था। 3 लोगों को कर्जा मिलता था। अब पहली बात, आम आदमी को कर्जा मिलेगा, और उस कर्जा मिलने तक जब तक आप जैसे इदारे, ANI जैसे इदारे ये आवाम तक मैसेज नहीं पहुंचाएंगे तो आवाम उससे मुस्तफीद नहीं हो सकेगी। आज स्टेट बैंक की एक हेल्पलाइन है, अगर आपको कोई बैंक कर्जा देने में तंग कर रहा है या डिले कर रहा है तो आप उस हेल्पलाइन पर रिपोर्ट कीजिए। स्टेट बैंक के गवर्नर खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत मुस्बत तब्दीली, आप जैसे इदारों का आगे आना, आबाद का आगे आना, ये मैं समझता हूँ वक्त की जरूरत भी है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि बिल्डर्स को क्या इंसेंटिव मिलते हैं इस स्कीम के तहत? जाहिर सी बात है, क्योंकि जो भी चीज की जाती है एंड ऑफ द डे बिजनेस भी तो देखना होता है ना। तो बिल्डर्स के लिए आप यानी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्या इंसेंटिव दिए गए जिसकी वजह से आप इस स्कीम में ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्डर्स तो शायद इस स्कीम में पहली बार ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में। बिल्डर अमूमन 3 साल 4 साल का प्रोजेक्ट होता है और उसका रेट ऑफ रिटर्न 80 से 100% होता है, 20-25% पर एनम। इसमें बिल्डर जो मकान आम आदमियों को बना के दे रहा है वो ना सिर्फ कॉस्ट बल्कि बिलो कॉस्ट में दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि इन्होंने स्कीम कुछ इस तरह प्लान की है कि फर्ज करें 100 एकड़ है, आप 70 एकड़ पे लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम बना के देंगे, 30 एकड़ पे आप कमर्शियल चीजें बना के मार्केट रेट पे बेचेंगे। जो 70 एकड़ पे बेचेंगे वो आप कॉस्ट टू कॉस्ट देंगे, बल्कि आप क्रॉस सब्सिडी के तहत, अगर मैं उस बाकी 30 एकड़ पे 1 अरब रुपए कमा रहा हूं तो मैं इन 70 एकड़ पे 2 लाख रुपए फी मकान और सब्सिडाइज कर दूंगा, ताकि ये जो मकान बिलो कॉस्ट बिके, यानी अगर इसकी 25 लाख कॉस्ट आ रही है तो ये 23 में बिके, 27 आ रही है। और इसी तरह का कंपटीशन है, यानी मैं दो चीजों पे कंपटीशन हो रहा है कि इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा कितने में मकान देके बना के देगा, और जो क्रॉस सब्सिडी है यानी जो कमर्शियल यूनिट में फी मकान 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए सब्सिडी देगा। तो बड़ा अच्छा ही एक नया कॉम्पिटिटिव, और इसमें अब टेक्नोलॉजी भी आएगी क्योंकि अब प्रोजेक्ट 5 साल में सब चीजें और ये तमाम चीजें। जी। अच्छा सर, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम के करीब है। मैं आप तीनों गेस्ट से फाइनल कमेंट्स देना चाहूंगा। अतीक रहमान साहब, क्या कहेंगे सर? बड़ा अच्छा है कि इसके तहत कम से कम हमारे यहाँ सैटेलाइट टाउन्स बनेंगे जिनकी बड़ी कमी है,
لوگ سیٹلائٹ ٹاؤنس میں رہتے ہیں اور پھر کام کرنے شہر آتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں. کراچی شہر میں یہ چیز بڑی مسنگ ہے اور لوگوں کو اتنی پرابلم ہے، اور جب یہ پرابلم ہوگی اور اس پرابلم کا سدباب اس کنسٹرکشن پالیسی سے سامنے آ رہا ہے کہ سالو ہوتا نظر آ رہا ہے، تو آئی تھنک دس از اے ونڈرفل افیکٹ. اور اب امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے کراچی کے اطراف میں جو زمین اتنی اربن سی پڑی ہے وہ ساری یوٹیلائز ہو کر سیٹلائٹ ٹاؤنس بچ جائیں گے اور لوگوں کو اپنا گھر مل جائے گا. ٹھیک، حسن بخشی صاحب کیا فرمائیں گے فائنل کامنٹ؟ میں بہت پر امید ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ بھی آگے آئے گی اور پورے پاکستان میں پہلی دفعہ ان لوگوں کو مکان ملے گا جو مجبور تھے کچی آبادیوں میں یا سلمز میں رہنے کے لیے. گورنمنٹ سے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے، اگر آپ ہی سندھ گورنمنٹ ہوتے تو آپ کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ دس از فار دی پیپل آف لیکن سندھ. پھر آپ لوگ بھی تو چاہیے نا کہ پھر مذاکرات نہیں، ہاں، بالکل ناصر حسین شاہ صاحب سے ملاقات کریں اور تمام چیزیں. جی بالکل، ہم ان سے کوارڈینیشن میں ہیں، ان سے بھی ہیں، چیف سیکرٹری سندھ سے بھی ہیں، اور ہم 10,000 ایکڑ لینڈ ایئر مارک کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی اسکیم میں. اسی اسکیم اور میں مختلف بلڈرز کو دی جائے گی. جی وہ مختلف بلڈرز کو دی جائے گی. نہ صرف اس اسکیم سے مکان ملیں گے، الائڈ انڈسٹری بھی ڈیولپ ہوگی. لیکن میں مینوفیکچرنگ میں ہوں، میں 3 ٹائم اپنی کیپیسٹی بڑھا رہا ہوں کیونکہ مجھے اتنی بڑی ڈیمانڈ. اسی طرح اسٹیل والے بڑھا رہے ہیں، ٹائل والے بڑھا رہے ہیں، ہر آدمی بڑھا رہا ہے. ٹھیک، شیخ محمد شاہ صاحب کیا فرمائیں گے سر؟ میں بالکل ایسا ہی اس بات سے متفق ہوں، لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا، 1 منٹ اگر آپ مجھے دیں. جیسا بھی میر صاحب یہاں بیٹھے تھے، میر صاحب اور آپ نے جب بات ہوئی سود کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی تھی تو وہ پوائنٹ وہاں کلیئر نہیں ہوا تھا. میں اس کو تھوڑا سا ایک منٹ سے آپ نے ایک بات وہاں کہی کہ جی 60 لاکھ کا گھر بینک اگر آپ کو 1 کروڑ میں دے دے اور وہ فکس کر دے، وہ آپ کو انسٹالمنٹ پہ پیمنٹ لے لے 20 سال کی، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کہاں ہے، وہ خراب کہاں ہوتا ہے مسئلہ؟ اس میں ایک پوائنٹ تو وہ یہ رکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے لیٹ کر دیا تو اس کے اوپر وہ لیٹ سرچارج لگا دیتے ہیں. اگر وہ لیٹ سرچارج لگتا ہے تو علماء ہمارے یہ کہتے ہیں اس پر وہ چیز جو ہے خراب ہو جاتی ہے. تو یہ بات میں چاہتا ہوں کہ باقی بہت اچھا کام ہے اینڈ آئی کا، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور اللہ پاک کامیاب کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے. شیخ محمد شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. حسن بخشی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. عتیق الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی جو سوالات تھے ان کے بھی آنسرز، ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے، اور A&I گروپ کی جانب سے یہ جو اویئرنیس کیمپین چلائی جا رہی ہے اس میں ان کو کامیابی حاصل ہو اس طرح سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ استفادہ کر سکیں اس پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم سے، فائننسنگ اسکیم سے. بینکس کا یہ جو پروسیس ہے یہ آسان ہو سکے اور عام آدمی کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.